ہٹ چکی ہے، اور چیلنج یہ ہے کہ واپس اس خواب کی طرف جائیں اور اس کو واپس اسٹیٹ کی طرف لے کے جائیں. زید صاحب آپ بالکل آئی تھنک یو اگری ود دس بیکاز دیٹس ایگزیکٹلی واٹ وی بین ٹاکنگ اباؤٹ. حضرت عمر بن عبدالعزیز 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. عمران نے خلافت راشدہ کی جو مثال دی ہے اٹس امیزنگ ایگزامپل، کیونکہ کائنات میں اس سے اچھی مثال دی نہیں جا سکتی کہ وہ لوگ جو ڈیزرٹ میں ریگستانوں میں رہا کرتے تھے راتوں رات ورلڈ لیڈرز بن گئے، ورلڈ کلاس، ناٹ جسٹ ان گورننس اینڈ پالیٹکس. وہی جو آپ نے بات کی تھی کہ رابرز تھے اور لیکن اس کے بعد وہ رابر بن گئے. راتوں رات وہ لوگ دے ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی دا فائنسٹ تھنکرز، فلاسفرز، آئیڈیالوگز، سائنٹسٹ اینڈ مورلی سو ہائی ایٹ سچ اے ہائی پیڈسٹل کہ دنیا میں اتنی بڑی گیلیکسی اتنی چھوٹی جگہ پہ اتنے اسمال ٹائم فریم میں واقعی پیدا ہی کبھی نہیں ہوئی. خلافت راشدہ 4 خلفاء کے بعد ایک پیریڈ تھوڑا سا انارکی کا آیا جس میں پوری مسلمانوں معاشرے میں سوسائٹی میں ایک ڈس آرڈر ہوا، مس مینجمنٹ ہوئی، کرپشن آئی. مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے آتے ہی 2-2.5 سال کے عرصے میں اوور نائٹ ایسی ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے اس مسلمان امپائر میں جو ایک طرف چین سے پھیلی ہوئی ہے، یورپ تک ٹچ کر رہی ہے اور یورپ سے لے کر نیچے یمن تک آئی ہوئی ہے. اس امپائر میں 2-2.5 سال کے اندر لوگ زکات لے کر پھرتے تھے، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا تھا. اس کے دونوں مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ سوشل ویلفیئر اور سوشل جسٹس اتنا قائم ہوا، دوسرا جو غریب تھے وہ اتنا غیرت مند تھے کہ وہ بھیک نہیں مانگنا چاہتے تھے، زکات نہیں لینا چاہتے تھے، بھوکے رہتے تھے لیکن اپنے ہاتھ سے کما کے تھوڑا گزارا کرتے تھے. یہ ہمارے یہاں جو سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے نا کہ ملک ترقی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے گھر ہیں. کائنات میں جو اعلیٰ ترین لوگ تھے وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے بھوک کے مارے. But they were the highest caliber people ever born on this earth. تو ہم نے معیار چینج کر دیے، بینچ مارکس بدل گئے. ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ صرف آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ اچھی نوکری تم کہاں سے لے کر اچھا غلام کیسے بن سکتے ہو. اس کی اس پورے تعلیمی نظام میں کوئی ڈائمنشن ہے ہی نہیں کہ جو آپ کو ڈائریکشن دے، اقبال بنائے، آپ کو اسپرچول انلائٹنمنٹ دے یا آپ کو وہ ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ دے، کریٹیکل تھنکنگ دے، وہ کریٹیکل تھنکنگ اور سب سے بڑھ کر عزت نفس دے کہ یار اس طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اقبال کا فوکس یہ یار بھیک کیوں مانگتے ہو، نہیں مر جاؤ گے تم اگر امریکہ سے امداد اور IMF سے قرضہ نہیں لوگے، تم نہیں مر جاؤ گے. اللہ کے فضل سے اس ملک کے ایک ایک پتھر کو ٹھوکر مارو تو نیچے سے خزانے نکلتے ہیں. لیکن ابھی ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ زمین کے نیچے، کیونکہ اگر خزانے ابھی نکل آتے تو یہ کھا جاتے سارے. ایک میں آپ سے سب حضرات سے جی جو زاہد نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں اللہ نے انسان کو ہمیں ایسا اللہ نے جب اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہمارے سب انسانوں میں اس نے اتنا پوٹینشیل پیدا کیا ہے، یعنی کہ ہم کوئی شاید 5% بھی ڈسکور نہیں کرتے اس پوٹینشیل، لیکن وہ پوٹینشیل نکلتا کیسے ہے جب آپ اپنے آپ کو چیلنجز کے سامنے کھڑا کرتے ہیں. اللہ نے جسم بنایا کہ میں اگر اس کے اوپر زیادہ ویٹ اٹھاؤں گا تو میرا بازو تکڑا ہو جائے گا. اسی طرح جب میں انسان ایک بڑا چیلنج لے گا میں بڑا انسان بن جاؤں گا. کوئی پیدا نہیں ہوتا بڑا، یا پیسے سے نہیں بن جاتا، یا کوئی اچھے تعلیم سے نہیں، چیلنجز سے بنتا ہے. اب جب اپنی قوم کو ہم کیا کر رہے ہیں لیڈرشپ، ہم لوگوں کو یہ خوف دلوا دیا کہ اگر امریکہ سے پیسے نہ ملے تو ہمارا دیوالیہ نکل جائے گا. لیڈرشپ، میں ایک ٹی وی پروگرام پہ جیو کے بیٹھا ہوا تھا اور میرے ساتھ فیڈرل منسٹر بیٹھا تھا، تو میں نے اس سے کہا یہ نیا جب یہ امریکہ یہاں سے لوگوں کو اٹھا کے ہم پکڑا رہے تھے، امریکہ کے پیسے لے کے اپنے شہریوں کو ڈاکٹر عافیہ جیسے امریکہ کے حوالے کر رہے تھے، میں نے کہا کیا آپ امریکہ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے شہریوں کی بھی وہ رائٹس دے دیں جو آپ کے اپنے شہریوں کے ہیں. ٹی وی پہ بیٹھ کے فیڈرل منسٹر نے کہا عمران صاحب ہمارا تورا بورا بنا دے گا امریکہ. تو جب آپ کی لیڈرشپ میں یہ خوف ہو تو وہ کیسے قوم کو لیڈ کر سکتی ہے اور پیر پہ کھڑا کر سکتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ قوم بنتی اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے، جب مل کے لیڈرشپ اور عوام قربانیاں دیتی ہے قوم کھڑی ہو جاتی ہے. لیکن کبھی ایسی بھی قوم بنی ہے کہ دوسروں کے جوتے پالش کر رہی ہے، خود بڑے بڑے محلوں میں رہ رہی ہے، عوام کا بیڑا غرق ہے، قرضے چڑھا رہی ہے عوام، 12 گھنٹے بجلی نہیں آتی ہے سر. The mental patient اور ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کا رہن سہن تو دیکھیں. ان کو کیا پتا کہ عوام کے اوپر کیا گزر رہی ہے؟ قربانیاں عوام دے، عیاشیاں یہ کریں اور نوکری کسی اور کی کرے، تو وہ قوم کیسے کھڑی ہو سکتی ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے ساتھ واپس آتے ہیں اور we'll go on.